یہ مجلس کیوں رکھی گئی ہے؟ یہاں پر بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ہمارے مدرسہ ثقافت المسعودیہ کے اسٹاف پرنسپل حضرت علامہ مولانا رجب علی صاحب قبلہ، مفتی گل محمد صاحب قبلہ، حافظ ابوالقدوس صاحب قبلہ، اور ہمارے برادر کبیر حضرت علامہ مولانا مسعود رضا صاحب قبلہ، مولانا سبطین رضا صاحب قبلہ، بانی و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم مسعودیہ مصباحیہ کے صاحبزادے ہیں، اور ہمارے ہم سبق ساتھی مفتی حسنین رضا صاحب قبلہ۔ حضرات گرامی، میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو جمعی کے ساتھ انہیں سنیں اور ہو سکے تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کر گئے ہیں، ہم اس کو ذہن میں بھی نہیں لا سکتے۔ حضرات گرامی، اب میں شروع کرتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ارے ہنس کے جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، ہنس کے جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مالوجاں ان پر فدا کر دیں۔ حضرات گرامی، اور یہ ہمارے ماما جان ہیں جو حج پر جا رہے ہیں، ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی جا رہا ہے، اس پاک سرزمین پر جا رہا ہے، وہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اے نبی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا، نہ میں آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند و سورج بناتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ نہیں بتاتا کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، محمد کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، تو میں اعلان ہی نہ کرتا کہ میں اللہ ہوں۔ اس پاک سرزمین کی زیارت کرنے والے ہیں، اس مقدس روضے کی زیارت کرنے والے ہیں، جہاں پر جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حاضر ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ 100 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی ان کے مقابل پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کے روضے کے سامنے آتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، بارہ دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا، بارہ دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ آپ نے اس شعر کا مطلب نہیں سمجھا۔ امام احمد رضا خان جب مدینے کے مبارک کتوں کو دیکھتے ہیں تو بریلی کا امام جو مجدد ہے وہ فرماتا ہے، اے امام احمد رضا، تیرا دل تجھے اتنا پیارا ہو گیا، تیری جان تجھے اتنی پیاری ہو گئی، محبوب کے شہر کے کتوں کو تو نے اپنا دل نہیں دے سکا۔ امام احمد رضا یہ فرماتے ہیں، اسی پاک سرزمین پہ ہمارے ماما جان فرما جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور بخصوص مدینہ منورہ کی آداب یہ بجا لائے۔ حضرات گرامی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک صحابہ کرام کے عشق کا واقعہ بیان فرماتا ہوں۔ عبداللہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، حضور اگر میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے ایک لمحہ کے لیے چین نہیں آتا، حضور اگر ایک دن میں نہ دیکھوں تو میری موت ہو جائے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زید بن ثابت رونے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابی، یہ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ صحابہ فرماتے ہیں، وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے، آپ کا مقام بہت بلند ہوگا۔ حضور
آپ کی عطا سے میں بھی جنت میں جاؤں گا، مگر میں کہاں اور آپ کہاں؟ حضور میرے آپ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، جنت میں کیا کروں گا حضور اگر آپ کا دیدار نہ ہوا، آپ کی قربت نصیب نہ ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اب تعالیٰ نے اس صحابی کے جب یہ محبت دیکھی تو قرآن نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جو نبی اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ حضرات گرامی، وقت کا دھارا تیزی سے بڑھتا رہا، ایک دن آیا کہ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے جو ہے بیٹے نے آ کر کے ان کو خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ میرے محبوب کا انتقال ہو گیا ہے، حضرات گرامی وہ بہت محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب انہوں نے یہ سنا کہ میرے محبوب کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے میرے مولا جب میرے محبوب اس دنیا میں نہیں ہے تو میں اس اناٹھے کو لے کر کے کیا کروں گا؟ اللہ نے ان کی دعا فوراً قبول کی، رب تعالیٰ نے ان کی فوراً آنکھیں لے لی۔ حضرات گرامی، یہ صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے ہیں اور ہم اور آپ ہیں، حضرات دیکھیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں، کتنا مقدس شہر ہے۔ حضرات گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم ہستی کا نام ہے، ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ سلیمان، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ کے۔ ان کا ایک کھیت تھا، چور آتا اور چوری کر کے لے جاتا۔ آپ نے ایک دن ایک نوکر کو بھیجا کہ ذرا دیکھو کون چوری کر کے لے جاتا ہے۔ وہ نوکر جاتا ہے اور سو جاتا ہے، چور آتا ہے چوری کر کے لے جاتا ہے، پھر وہ جو ہے اس نوکر کو دوبارہ بھیجتے ہیں، پھر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں رکو میں چلتا ہوں۔ جب وہ جاتے ہیں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، جب وہ چور آتا ہے اور چوری کر کے جانے لگتا ہے، آپ نے سلام پھیر دیا، اس سے پوچھا رک جا تیرا نام کیا ہے؟ اس چور نے بتایا میرا نام محمد ہے۔ جیسے ہی آپ نے سنا آپ پکار اٹھے کہ جب تیرا نام محمد ہے تو سب کچھ تیرا ہے، تو جو لینا چاہتا ہے لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا عالم۔ اب میں بتاؤں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے قریب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل کریں۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ دو سہیلیاں ہیں، وہ سہیلی بیان کرتی ہے کہ میری وہ سہیلی، اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ڈاکٹر کے یہاں جاتی ہے، وہ اچانک بیمار ہو جاتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے یہاں جاتی ہے تو ڈاکٹر نے جب اس کا علاج کیا اور اس کی رپورٹ دیکھی تو اس کو کینسر نکلتا ہے۔ ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، اس نے اپنی سہیلی کو فون کیا اور وہ رونے لگی، زاروں قطار ہو رہی ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو ہے سہیلی کہتی ہے کہ وہ مجھ سے فون پر بات نہیں کر پائے، اس لیے جو ہے میں نے فون کاٹ دیا اور میں اس کے گھر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، وہ میری سہیلی بہت رو رہی ہے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا، اس نے بتایا ڈاکٹر نے مجھے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اگر دوائی دیں گے تو 8 مہینے تک جی سکتی ہو۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا ہے میری سہیلی تو سب سے پیاری میری دوست ہے، تو مجھے بتا کہ جب تجھ پر یہ وقت آتا تو تم کیا کرتی؟ اس کے منہ سے نکل گیا کہ پیارے آقا پر درود پڑھ۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ابھی کوئی معجزہ ہو جائے اور میں فوراً شفایا ہو جاؤں، لیکن اس کی سہیلی بار بار یہی کہتی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ۔ لہذا اس نے جو ہے یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ سوتے وقت جو ہے 300 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتی تھی۔ 2 مہینے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ اس میں بہتری آنے لگی، وہ ٹھیک ہونے لگی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، دوبارہ چیک اپ کراتی ہے، ڈاکٹر نے اسے 8 گھنٹے کے لیے ایڈمٹ کر لیا، وہ 8 گھنٹے ایڈمٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کی رپورٹ آتی ہے، وہ جو ہے لیب کے پاس جو بیٹھی ہوئی تھی، جن لوگوں نے چیکنگ کی تھی، جب وہ وہاں سے گزری وہ دیکھتے ہیں یہ تو وہی عورت ہے۔ وہ جو ہے آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، وہ عورت بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں تیرا نام یہی ہے، تیرے شوہر کا یہی نام ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی نام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ جب وہ ڈاکٹر دونوں رپورٹ کو دیکھتا ہے وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کیا تم مجھ سے پہلے کسی سے علاج کرواتی تھی؟ اس نے کہا نہیں میں تمہارے پاس ہی علاج کرواتی تھی۔ اس نے کہا کہیں سے انجیکشن لیا ہے؟ کہا نہیں، اس کا
का जो है तो इस्तेजाब बढ़ता जा रहा था, बेचैनी का आलम बढ़ता जा रहा था। आप जरा सोचें, अगर किसी को मालूम हो जाए वो सिर्फ 6 महीने तक जिंदा रहेगा, उसका क्या हाल होगा। उसकी दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। उसने डॉक्टर से कहा, अब बेकरार मत करिए और बता दीजिए क्या मामला है। उसने कहा, ये तेरी पुरानी रिपोर्ट है जो ये बताती है कि तू 6 महीने में मर जाएगी, और तेरी नई रिपोर्ट है जो ये बताती है तुझे कोई बीमारी नहीं है। वो औरत जब इतना सुनती है, वो ये नहीं देखती है कि वो कहाँ है, वो फौरन सजदे में गिर जाती है और ज़ारों कतार रोने लगती है और इतना रोती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र एहसान अदा करती है। ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने बंदे को कभी तनहा नहीं छोड़ते हैं। हज़रात गिरामी, इसलिए आप इस जलसे में आए हैं, ये कोई मामूली जलसा नहीं है। ये प्यारे आका नबी रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। हज़रात गिरामी, गुंबद खज़रा बड़ी मुबारक सा ज़मीन है, जिसे आला हज़रत ने बहुत खूब कहा है, हम हो गई पुश्त फलक उस्ताने ज़मीन से, अरे सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। हज़रात गिरामी, आसमान ने ज़मीन से जो है ताना किया था कि हम पे तो फरिश्ते रहते हैं, हम पे अर्श आज़म है, अरे तुझ पे क्या है। तो ज़मीन ने कहा था, आसमान सुन सुन, तुझ पे सब कुछ है मगर मुझ पे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी मुक़द्दस ज़मीन पर हम जहाँ जा रहे हैं, मैं इनसे यही कहूँगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा सामने आए तो इस गुनहगार को भी याद करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करें, हुजूर आपका एक गुलाम हिंद में रहता है, बहुत गुनहगार, आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ करता है, सरकार करम फरमा दे और ये गुलाम आपके रोज़े पर हाजिर हो जाए। महबूब, आप सब भी छोड़ दिया करते हैं, सरकार इस गुलाम का सलाम कबूल करें और इस गुलाम को माफ फरमाए। आप तो दाता हैं, अल्लाह ताला ने आपको सारी कायनात का ताजदार बनाया है। मामा जान जब जाए तो इस गुलाम को जरूर याद कर लेना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करना, हुजूर ये गुनाहों से निकलना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, सरकार मदद फरमाए, सरकार करम फरमाए। उसको मेरा सलाम अर्ज करें, अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।